السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ سورۃ التوبہ ہم شروع کر چکے تھے، آیت نمبر 16 تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اگلی آیات کی طرف جانے سے پہلے ریکیپ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ۔ اور اگر وہ معاہدہ کرنے کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیں اور دین میں طعنہ زنی کریں تو کفر کے ان علمبرداروں سے جنگ کرو، ان کی قسموں کا کچھ اعتبار نہیں، اور اس لیے جنگ کرو کہ وہ باز آ جائیں۔ کیا تم ایسے لوگوں سے نہیں لڑو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ دیں اور انہوں نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دینے کا ارادہ کر رکھا تھا، اور لڑائی کی ابتدا بھی انہوں نے ہی کی؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ حالانکہ اللہ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ تم ان سے جنگ کرو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سزا دے گا، انہیں رسوا کرے گا، ان پر تمہیں مدد دے گا، اور مسلمانوں کے سینوں سے جلن مٹا کر ان کو ٹھنڈا کر دے گا اور ان کے دلوں کا غصہ دور کر دے گا، اور اللہ جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے دے گا۔ اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، جبکہ اللہ نے ابھی تک یہ معلوم ہی نہیں کیا کہ تم میں سے کن لوگوں نے جہاد کیا، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کے سوا کسی کو اپنا دلی دوست نہیں بنایا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ آج کی آیت نمبر 17۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ مشرکوں کا یہ کام نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، وہ تو خود اپنے آپ پر کفر کی شہادت دے رہے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ مشرکین مکہ کن کن باتوں سے بیت اللہ کی توہین کرتے تھے، اس آیت میں بتایا جا رہا ہے، یعنی کعبہ یا کسی بھی مسجد کی تولیت، مجاوری اور آبادکاری مشرکوں کے لیے مناسب ہی نہیں۔ یعنی ایک طرف مشرکین عرب جو ہیں وہ شرک کر رہے ہیں، اور دوسرے طرف کعبہ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ یعنی کعبہ خالصتاً اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، اور ایسے ہی دوسری مساجد بھی اسی غرض کے لیے بنائی جاتی ہیں، لیکن یہ مشرک بیت اللہ میں بھی اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بناتے تھے۔ چنانچہ مشرکوں نے اللہ کے اس گھر میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، دیواروں پر اپنے بزرگوں اور دیوی دیوتاؤں کی تصویریں بھی بنا رکھی تھی، اور ان ظالموں نے سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے مجسمے بنا کر ان کے ہاتھوں میں فالگیری کے تیر پکڑا رکھے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد بیت اللہ کو ان سب چیزوں سے پاک کیا۔ پھر بیت اللہ میں ایسی فحاشی روا رکھی جاتی تھی کہ کیا مرد کیا عورت ننگے طواف کرتے تھے۔ پھر یہ ظالم طواف کے دوران میں یہ الفاظ کہہ کر اپنے شرک کی شہادت دیتے، لبیک لا شریک لک الا شریکا ہوا لک تملکہ وما ملک۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، کہتے تھے میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں سوائے ایک شریک کے جس کا تو مالک ہے اور وہ مالک نہیں۔ ان کی نظروں میں سرے سے بیت اللہ کے احترام کا تصور ہی نہیں تھا، حتیٰ کہ انہوں نے سیٹیوں، تالیوں اور گانے بجانے کی محفلوں کو اپنی عبادت بنا رکھا تھا۔ پھر کیا ایسے لوگ مساجد کی عبادت اور سرپرستی کے مستحق ہو سکتے ہیں؟ تو آپ دیکھیں کہ آج یہی کچھ ہمارے ہاں مزاروں پہ کیا جا رہا ہے۔ مزاروں کے اوپر ناچ گانا، قوالی کے نام پر عبادات ہو رہی ہیں، حالانکہ قوالی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے اندر جو میوزک ہے اس کا بھلا اسلام سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اور قوالیوں کی دھمال پر جو ہمارے ہاں لوگ ناچتے ہیں اور نشے کی حالت میں ہوتے ہیں اور الٹی سیدھی حرکتیں وہاں کی جاتی ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ مشرکین مکہ نے بھی یہی کام شروع کر رکھے تھے، اور اسی قسم کی چیزیں وہ بھی کر رہے تھے، اور انہی کو فالو کرتے ہوئے آج کے جو سو کارڈ مسلم ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، اور پھر پورا دن مزاروں کے اوپر جو ہے وہ سجدہ ٹیکتے رہتے ہیں۔
تو اس کو یعنی اپنا اسلام سمجھنا یہ تو تصور صحیح باہر کی بات ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں پر ان مشرکین کے لیے آیت نمبر 17 کے اندر فرما رہے ہیں کہ کیونکہ اعمال کی جزا کا انحصار اللہ اور روز آخرت پر اور ایمان پر ہے، اور مشرک تو روز آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے تھے، اور اللہ پر ایمان کے معاملے میں ان کا تصور ہی غلط تھا۔ انہوں نے سب خدائی اختیارات اور تصرفات جو ہیں وہ اپنے دیوی دیوتاؤں اور بزرگوں کو دے رکھے تھے، لہٰذا ایمان نہ لانے کی وجہ سے ان کے اچھے اعمال ضائع ہوں گے، اور شرک اور بدعمالی کی وجہ سے ہمیشہ یہ دوزخ میں ہی ان کو رہنا پڑے گا۔ آیت نمبر 18، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ کی مساجد کو آباد کرنا تو اس کا کام ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے۔ امید ہے کہ ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ تو مساجد کی آباد کاری کا مطلب آباد کرنے والوں کی صفات کیا ہونی چاہیے وہ اس آیت پہ بتائی گئی ہیں، آیت نمبر 18 میں، کہ آباد کرنے سے مراد مساجد میں نمازوں کے لیے آنا جانا، مساجد کی صفائی، ان میں روشنی کا انتظام، مساجد کی تعمیر، ان کی مرمت اور تولیت وغیرہ سب کچھ شامل ہے، اور یہ صرف ان لوگوں کا کام ہے جن میں بالخصوص 4 باتیں پائی جائیں جو کہ اس آیت میں بیان ہوئی ہیں۔ اللہ اور روز آخرت پر ایمان، یعنی ان کا ہر عمل اس لیے ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے لیے یہ کر رہا ہوں، اور میں نے ہر عمل کا جواب آخرت میں دینا ہے، آخرت آئے گی۔ پھر اسی ایمان کی ظاہری شہادت کے طور پر نماز کا قیام اور زکوٰۃ کی ادائیگی، اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرنا، یعنی اللہ کے سوا دوسرے دیوی دیوتاؤں، بزرگ یا فرشتوں اور ستاروں کی روحوں کے متعلق یہ گمان رکھنا کہ اگر وہ ناراض ہو گئے تو اس سے کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے یا کسی مصیبت سے دوچار ہو سکتا ہے، پھر اسی بنا پر ان کی نظر و نیاز اور منتیں ماننا یا عبادت کی کوئی بھی رسم بجا لانا کسی ایماندار کا شیوا نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی ایسے لوگ کبھی ہدایت پا سکتے ہیں، خواہ وہ نبی کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، ایسی تولیت ان کے ورثے میں چلی آ رہی ہو۔ مساجد کی آباد کاری اور ان کا ادب و احترام نہایت اعلیٰ درجے کا عمل ہے، جیسا کہ حدیث یعنی صحیح بخاری کی اس حدیث سے بھی واضح ہوتا ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جس نے اللہ کی رضا جوئی کے لیے مسجد بنائی، اللہ ویسا ہی گھر اس کے لیے جنت میں بنائے گا۔ اور جامعہ ترمذی تفسیر القرآن حدیث نمبر 3093، ویسے تو یہ ضعیف روایت ہے لیکن اس کو بھی میں بیان کیے دیتی ہوں۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کسی آدمی کو مسجد میں آنے جانے کا عادی دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کی مسجدیں صرف وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک اور صحیح حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اس دن یعنی قیامت کے دن اپنے سائے میں رکھے گا جس دن اس کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ نمبر 1 عادل بادشاہ، نمبر 2 وہ جوان جو جوانی کی امنگ سے اللہ کی عبادت میں رہا، نمبر 3 وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، نمبر 4 وہ 2 مرد جنہوں نے اللہ کی خاطر محبت کی پھر اس پر قائم رہے اور اسی پر جدا ہوئے، نمبر 5 وہ شخص جسے کسی حسب و جمال والی عورت نے بدی کے لیے بلایا مگر اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور نمبر 6 وہ مرد جس نے داہنے ہاتھ سے ایسے چھپا کر صدقہ دیا کہ بائیں ہاتھ تک کو خبر نہ ہوئی، اور نمبر 7 وہ مرد جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کے آنسو بہہ نکلے۔ تو ان حدیث میں پتہ چل رہا ہے کہ مساجد کون لوگ آباد کرتے ہیں اور کون لوگ جو ہے ان کا صحیح معنوں میں ان کے اندر وہ صفات ہوتی ہیں کہ وہ مساجد کی تولیت کرے۔ اسی آیت کے حوالے سے صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے اس شخص کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جو نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھا رہے جب تک حدث لاحق نہ ہو، یعنی اس کا وضو نہ ٹوٹے۔
فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اسے بخش دے، یا اللہ اس پر رحم کر۔ اور اسی حوالے سے بتاتی چلوں کہ خواتین اگر اپنے گھر میں نماز پڑھ کے گھر میں نماز پڑھ کے اگر جائے نماز پر بیٹھی رہتی ہیں اور ذکر اذکار کرتی رہتی ہیں تو فرشتے ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے، صائب بن یزید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں کھڑا تھا، اتنے میں ایک شخص نے مجھ پر کنکر پھینکا، کیا دیکھتا ہوں کہ عمر بن خطاب ہیں، مجھے کہنے لگے جاؤ ان دو آدمیوں کو بلا لاؤ، میں بلا لایا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہنے لگے طائف سے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم اس شہر کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں خوب سزا دیتا، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اپنی آوازیں بلند کرتے ہو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مسجدوں کے احترام کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ مسجد میں بندہ اونچی آواز میں بات نہ کرے اور دنیاوی باتوں کو ڈسکس نہ کرے، بلکہ ذکر اور اذکار کرتا رہے جتنی دیر میں وہ مسجد میں رہتا ہے۔ تو یہ ساری حدیث پڑھنے کے بعد مجھے جو فیلنگز آتی ہیں وہ یہ آتی ہیں کہ ہم ایک تو اپنے بچوں کو یہ ان حدیث کے مطابق تربیت دی جائے کہ وہ مسجدوں سے محبت کریں، مسجد بنانے کا ان کو شوق ہو، مسجد کو آباد کرنے کا شوق ہو۔ اور پھر یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ ہر انسان مسجد بنا سکے، اس کے حالات ایسے ہوں یا وہ استطاعت رکھتا ہو، لیکن مسجد کو آباد کرنا بھی اسی زمرے میں آتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی مسجد ہے اور اس میں آپ کا دل لگا ہوا ہے اور آپ بار بار اس مسجد میں جاتے ہیں اور اپنے نماز، ذکر و اذکار اور اپنی درس و تدریس میں مشغول ہیں۔ یعنی یہ ساری چیزیں مدارس کے حوالے سے بھی آتی ہیں جو مسجد کے حوالے سے ہم نے پڑھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی جو تھی وہ صرف مسجد نہیں تھی بلکہ وہ ایک مدرسہ بھی تھا جہاں پر ہر طرح کی تدریس بھی ہو رہی تھی، تربیت بھی ہو رہی تھی، ایون فوجی تربیت یعنی جنگی تربیت بھی کی جا رہی تھی۔ تو ہم نے اپنے بچوں کی تربیت ایسے کرنی چاہیے۔ دوسرا، ہم خواتین ہونے کے ناطے یعنی ہمیں اپنی عبادت یعنی اگر ہم کسی مدرسے سے منسلک ہیں الحمدللہ تو ہمارا دل بھی مدرسے میں ایسے ہی لگا رہنا چاہیے جیسے کہ یہاں مسجد میں دل لگا رہنے کی بات کی گئی ہے، کہ ہم بے شک اپنے گھر میں رہتے ہوئے گھر کے سارے روٹین ورک کریں، سب کے حقوق ادا کریں، سب کچھ کریں، لیکن دل ہمارا مدرسے میں لگا ہو کہ کب میں واپس جاؤں گی اور وہاں جا کے میں یہ سیکھوں گی، یہ پڑھوں گی، یہ سکھاؤں گی اور اس پر عمل کروں گی۔ دل آپ کا جو ہے وہ ایسی جگہوں پہ لگا ہونا چاہیے جہاں پر ذکر اذکار یا قرآن پڑھایا جا رہا ہو، تاکہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو سکیں جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دیں گے یا جن کے لیے فرشتے جو ہیں وہ دعائیں کرتے ہیں۔ آیت نمبر 19، اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کو آباد کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر بنا دیا جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرے؟ اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہو سکتے اور اللہ ظالموں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ اب اس آیت میں اہل مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ ایک طرف تم نے کعبے میں بت رکھے ہوئے اور تم شرک کر رہے ہو سراسر، اور دوسری طرف تم حاجیوں کو پانی پلا رہے ہو، اور اللہ پر تمہارا یقین نہیں، آخرت پر تمہارا ایمان نہیں، جہاد تم نہیں کرتے، اور تم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ صرف خانہ کعبہ کی تولیت یا حاجیوں کو پانی پلانے سے تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ دیکھیں اس میں ہمارے لیے بھی سیکھنے کی بات ہے کہ کوئی بھی عمل، احسن عمل اس وقت ہوتا ہے جب وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہو اور خالصتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ تو جب وہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹے گا تو وہ احسن عمل نہیں ہو سکتا، وہ قبول نہیں ہو سکتا۔ تو اگر ہم مسجد اور مدرسے کو آباد کیے ہوئے لیکن ہمارا ایمان وہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے اور ہمارا طریقہ سنت رسول کے مطابق نہیں ہے تو پھر ہمارا عمل قبول نہیں ہوگا۔ یہاں پر اہل مکہ کو پکار کر کہا جا رہا ہے، لیکن مخاطب تو ہر دور کے لوگ ہوا کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے عقائد اور اپنے خلوص کو جانچنا ہوگا کہ ہم کس عقیدے کے تحت اور کس نیت کے تحت جو ہے وہ مسجدوں کو آباد کر رہے ہیں یا مدارس میں جاتے ہیں اور ہماری سوچ کیا ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہوگا۔ پھر یہاں پر جہاد کی بات آئی تو جہاد کے مسائل اس آیت کی شان نزول سے متعلق جو ہیں وہ کیا ہیں؟
حدیث بیان کرتی ہوں، صحیح مسلم کی ہے۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک شخص کہنے لگا مجھے کوئی پرواہ نہیں اگر میں اسلام لانے کے بعد کوئی عمل نہ کروں سوائے حاجیوں کو پانی پلانے کے، یعنی اسے لگتا تھا کہ یہ سب سے نیک عمل ہے۔ دوسرے نے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ اگر میں اسلام لانے کے بعد کوئی عمل نہ کروں سوائے مسجد حرام کی تعمیر اور آبادی کے۔ تیسرے شخص نے کہا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ان کاموں سے افضل ہے جن کا تم ذکر کر رہے ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ڈانٹا کہ منبر کے پاس اپنی آوازیں بلند نہ کرو۔ نعمان کہتے ہیں کہ وہ جمعے کا دن تھا۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں جمعے کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور جس بات میں تم اختلاف کر رہے ہو اس کے بارے میں ضرور سوال کروں گا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اس آیت میں روح سخن مسلمانوں اور مشرکوں سب کے لیے عام ہے، یعنی جیسے میں نے کہا کہ اہل مکہ سے خطاب ہے لیکن سب کے لیے، یعنی مسلمانوں کو بھی پکار کے کہا جا رہا ہے اور مشرکوں کو بھی جو مسجدیں تو آباد کیے ہوئے ہیں لیکن مانتے بزرگوں کو یا دیوی دیوتاؤں کو ہیں۔ مشرکوں کے لیے اس لحاظ سے کہ وہ بڑے فخر سے کہا کرتے تھے کہ ہم حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، انہیں پانی پلاتے ہیں اور انہیں کھانا اور کپڑا مہیا کرتے ہیں، نیز ہم مسجد حرام کی مرمت اور غلاف کعبہ یا روشنی وغیرہ کا بھی انتظام کرتے ہیں۔ اگر مسلمان اپنے جہاد اور ہجرت کو افضل اعمال سمجھتے تو ہمارے پاس بھی عبادات کا یہ ذخیرہ موجود ہے۔ انہیں تو یہ جواب دیا گیا کہ جب تمہارا آخرت اور اللہ پر ایمان ہی نہیں تو تمہارے یہ سب اعمال تو ضائع ہو جائیں گے۔ اور اگر اس آیت کا مخاطب مسلمانوں کو سمجھا جائے تو اس سے مراد ان کے اعمال کا باہمی موازنہ ہوگا، یعنی صرف اللہ اور آخرت پر ایمان لانے والے مسلمان اللہ کے نزدیک ان مسلمانوں کے برابر نہیں ہو سکتے جو ایمان بھی لائے اور جہاد بھی کرے۔ تو جہاد کے فضائل یعنی بتائے جا رہے ہیں کتاب و سنت میں بہت سے مقامات پر ہمیں بتائے گئے۔ یہاں پر دو حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے ایسا عمل بتائیے جو جہاد کے ہم پلہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسا کوئی عمل نہیں پاتا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جہاد کے برابر تو کوئی عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ صحیح بخاری کی دوسری حدیث ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا مومن جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرتا ہو، تو اس لیے جہاد کا درجہ سب سے افضل ہے۔ آیت نمبر 20 الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے اموال اور جانوں کے ذریعے سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اللہ کے ہاں ان کا بہت بڑا درجہ ہے اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو جہاد کے فضائل جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھے، دو حدیث ہم نے آپ کو اس کی روشنی میں بتائی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث میں کہ میں اس عمل سے یعنی جہاد سے بڑا عمل کسی کو نہیں پاتا، اور دوسری حدیث میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل وہ ہے جو مومن اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرتا ہو، دونوں طرح سے۔ آیت نمبر 21 یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم۔ ان کا پروردگار انہیں اپنی رحمت اور رضامندی کی خوشخبری دیتا ہے اور ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کی نعمتیں دائمی ہیں، خالدین، آیت نمبر 22 میں ہے خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، بلا شبہ اللہ کے ہاں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ تو ایمان، جہاد اور ہجرت کا اجر رحمت، رضا الہی اور جنت ہے۔ یعنی پہلی آیت میں تینوں چیزوں کا ذکر ہے، ایمان، جہاد اور ہجرت، اور ان تین اعمال کے بدلے تین طرح کی بشارتیں دی گئیں، رحمت، اللہ کی رضا، ہمیشہ کے لیے جنت میں قیام۔ بعض علماء نے ان اعمال میں اور ان کے اجر میں یہ نسبت قائم کی ہے کہ اللہ کی رحمت ایمان کی وجہ سے ہوگی، کیونکہ آخرت میں اللہ کی رحمت اور مہربانی صرف اس شخص پر ہوگی جو ایمان لایا ہو، اور اللہ کی رضامندی جہاد کے عوض ہوگی، کیونکہ جس طرح سب اعمال سے افضل اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال کی قربانی پیش کرنا ہے، اسی طرح جنت کی سب نعمتوں سے بڑی نعمت اللہ کی رضامندی ہے،
جیسا کہ کئی ایک حدیث سے ثابت ہے، اور ہجرت کے عوض انہیں جنت میں ہمیشہ کا قیام نصیب ہوگا۔ انہوں نے اللہ کی خاطر اپنا پیارا وطن چھوڑا تو اس کے عوض انہیں اپنے وطن سے بہتر وطن اور اپنے گھر سے بہتر گھر ملے گا، جس میں ہر طرح کی نعمتیں ہوں گی، اور اس گھر کو چھوڑنے یا اس کے چھوٹ جانے کا کبھی سوال بھی پیدا نہیں ہوگا۔ آج کی تفسیر یہیں تک کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اس سے آگے ہم کل پڑھیں گے، اور مزید ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ایمان والوں کو تنبیہات کر رہے ہیں۔ آج کی آیات میں ہمارے سیکھنے کی بات کیا ہے کہ کسی ایک اچھے عمل کی وجہ سے باقی تمام اعمال کو چھوڑ دینا، اور ایک عمل کو لے کے بیٹھ جانا کہ یہ بات بس میں کر رہی ہوں اور باقی کچھ کروں نہ کروں کوئی فرق نہیں پڑتا، تو ایسا نہیں ہے۔ ہم نے ایمان کو سب سے پہلے اپنے مضبوط کرنا ہے، اور ایمان کیسے مضبوط ہوگا؟ لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے نہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر عمل کرنے سے ہوگا۔ جیسے کلمے کے دو حصے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کی مرضی کے خلاف میری زندگی میں کچھ نہیں ہوگا، محمد الرسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف میری زندگی میں کچھ نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد ہر وہ عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے جو ہمیں سنت رسول سے ملتا ہے، تبھی ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، اور ہمارے تمام اعمال ویسے ہوں گے جیسے اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، اور تبھی جا کر ہم درجات کی بلندی کو پا سکیں گے۔ تو اس لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم مسجد یا مدرسہ آباد کیے ہوئے ہیں لیکن ہماری پرسنل لائف کے اندر تمام کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف ہو رہے ہوں، بلکہ صرف مسجد مدرسے تک ایمان نہیں ہونا چاہیے، وہ ایمان ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں بھی آنا چاہیے، ہماری پرسنل لائف میں بھی ہونا چاہیے، اور ہماری پرسنل لائف بھی اسی ایمان کے مطابق گزرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔